بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیچھے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح میں میرپور سے بمبر کی طرف موٹر سائیکل پہ سفر شروع کر دیا اور یہ نہ سوچا کہ راستے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ علاقہ خطرناک ہے، ویرانہ ہے، رات کا ٹائم ہے، چور ڈاکو ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہیپن ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میرے پاس بالکل نیا ماڈل 125 تھا، ابھی نمبر بھی نہیں لگوایا ہوا تھا۔ دین اٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے، پینچر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میکینیکلی نہ خراب ہو موٹر سائیکل، تو یہ تو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ جب سڑکیں بھی ٹھیک نہ ہو، راستہ بھی کچا پکا ہو، تو موٹر سائیکل پینچر ہونے کے 100% نہیں تو 50% تو آپ ذہن میں رکھے چانس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا جلدی میں کہ میں میرپور سے بمبر جاؤں گا۔ تو حالانکہ یہ اس وقت میرا فیصلہ بعد میں مجھے لگا کہ غلط تھا، مجھے بمبر کی طرف آنے کی بجائے مجھے میرپور سے دینے جانا چاہیے تھا۔ دیٹ واز بیزیسٹ پلیس۔ تو اس وقت ٹریفک جو تھی نا، وہ میرپور سے بمبر ویگنیں چلتی تھی، رات کو بھی ٹرک بھی آتے تھے، اور جب آپ جی ٹی روڈ پہ پہنچ جائے تو وہ دیٹ واز نائس روٹ۔ جی ٹی روڈ تو 24 آور وہاں تو ٹریفک چلتے رہتے، ٹرک آ رہے ہیں، کاریں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ادھر پشاور سے لے کر کراچی تک یہی جی ٹی روڈ۔ شیر شاہ سوری بنوا گیا، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ شیر شاہ سوری نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ یہ سڑک بھی ہوتی، جی ٹی روڈ جانا ہوتی۔ تو بہرحال وہ تو ایک تاریخی بات میں کر گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب میں وہ بتا رہا تھا کہ میں آدھا سفر طے کر چکا تھا، راستے میں ایک فیکٹری تھی اسکوٹر بنانے کی، ویسپا فیکٹری، اس پہ میں رکا، تو وہاں شام کی نماز ادا کی، اور وہ جو وہاں کا چوکی دار تھا اس نے مجھے منع کیا کہ آگے نہ جائیں، بہتر ہے آپ یہیں سے واپس میرپور چلے جائیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، کیا اب تھوڑا سا آدھا راستہ تو ہو گیا ہے، رات تو ہونی ہے، آگے چلتا ہوں۔ تو ایکچولی دیٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیشن اپان مائی پارٹ، وہ سمجھے نادانی تھی میری، لیکن بہرحال پھر بھی چل نکلا۔ تو اب میں پیچھے ویلاگ میں پہنچا تھا کہ وہ نالے جو ہے نا، وہ بار بار ایک دو دفعہ نا وہ پانی کی گزر گئے ہیں، وہ کراس کرتے ہیں، ان پہ پل نہیں بنے ہوئے، تو اس لیے آپ مجبوراً ریت میں سے گزرتے۔ اگر پانی آ جائے تو وہ بند علاقہ ہو جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، پانی کم ہوتا ہے، پھر لوگ گزرتے۔ تو اس وقت کیونکہ سردیاں تھیں، رات کا وقت تھا، سردی میں پانی وہ نالوں میں نہیں ہوتا، تو ریت ہی تھی، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ سردی کی وجہ سے ریت بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا ٹھنڈ سے نا ریت تقریباً جم جاتی، تھوڑی اتنی نرم نہیں رہتی کہ موٹر سائیکل وہ یوں سلپ ہو۔ پھر بھی احتیاط لازمی تھی، اس سپیڈ سے تو آپ وہ ریت کا وہ چینل کراس نہیں کر سکتے جیسے آپ سڑک پہ ہوتے۔ تو اب میں وہ مین جو تھا نا، ایک نالا جو گزرگاہ تھی، وہ بہت بڑا نالا تھا، تو اس میں سے گزرنا تھا۔ اب میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا، نالا مجھے نظر آ رہا تھا، دوسری طرف چودھری کا چاند تھا، وہ اونچے پہاڑ کے پیچھے سے نکل کے مجھے دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا، یہ کدھر پھنس گیا بیچارہ۔ بہرحال میں نے اس نالے کے قریب گیا تو ایک عجیب بات ہوئی، میں نے موٹر سائیکل روک لیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ نالے کے دوسری طرف ریت پہ کوئی شخص آگ کا الاؤ جلائے ہوئے، بڑی آگ جل رہی ہے بڑی تیز، اتنا اس کے شعلے ہیں کہ جیسے آج کل گیس سے آپ وہ جلاتے ہیں برنر، لیکن وہ لکڑیاں اسے ایسے کھڑی کی ہوئی تھی، کھڑی کر کے اس نے اندر شاید کوئی ہوگا کچھ بھرا ہوا، تو وہ جل رہی تھی، اور شعلے اور اس کے وہ جو ہوتے ہیں نا اوپر آگ کے وہ بنتے ہیں پھپھلی سے، چمکدار سے، وہ ایسے اوپر جا رہے تھے آسمان، چنگاریاں کہہ لیں آپ، چھوٹی چھوٹی ہوا میں وہ اٹھتی ہے۔ اور سردیوں میں کیونکہ ہوا میں وہ نہیں ہوتی، ہوا نہیں چلتی ہوتی، بالکل ساکن ہوتی ہے ہوا، وہ ڈائریکٹ اوپر آسمان کی طرف ہی وہ اٹھ کے چنگاریاں دور تک مجھے نظر آ رہی تھی۔ خیر آگ اور وہ چنگاریاں وہ جلنا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ سردی تھی تو پاسبل تھا کہ کوئی مسافر یا کچھ وہاں لوگ ہو جو آگ جلا کے اس کو سیک رہے ہیں سردی سے بچنے کے لیے۔ لیکن میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص اس آگ کے گرد چکر لگا رہا ہے ایسے۔ اب
چھٹی اسپرے تھی، میں تو پہلے ہی خوف زدہ تھا، یعنی پہلے ہی میں تھوڑا اپنے دل میں ڈال رہا تھا۔ تو جب میں دیکھا کہ کوئی شخص وہ چکر لگا رہا ہے اور اس ویرانے میں جہاں پہ دور دور تک آبادی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ شخص پاگل ہے؟ پھر میں نے سوچا واپس چلا جاؤں میرپور، وہیں سے ابھی میں نے اندر تو ڈالا نہیں اس ریت میں، تو یہ سے واپس جاتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا اب واپسی کا کیا فائدہ، اب تو میں نے 80% سفر طے کر لی، صرف یہ نالا کراس کرنا ہے، ایک چھوٹا سا آگے نالا ہے، اس کے بعد ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے دوسری طرف بمبر ہے، تو وائی آئی شوڈ گو بیک؟ اتنی تو مجھے ہمت کرنی چاہیے، میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس جاؤں گا، دیٹس رانگ ڈیسیژن۔ اب آگے جانے کی امید رہی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، یہ کیا سین پاٹ ہے، یہ آگ جلا کے اس کے گرد کیوں گھوم رہا ہے۔ پھر بھی میں نے دلیری کی، میں نے یار گھوم رہا ہے تو انسان ہی ہے نا، جا کے پوچھتا ہے اسے کہ میرے بھائی ساتھ کوئی گاؤں ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، اسے کوئی تعویذ چلا، کوئی کسی پیر نے کہہ دیا ہو کہ 40 چکر لگاؤ تمہارے بیٹا ہوگا، یا 40 چکر لگاؤ تمہاری آمدن زیادہ ہو جائے گی۔ ہمارے تو بہت سے یہ ہمیں فیملی میں یہ جسے کہہ لیں آپ سیاپے ہوتے ہیں، کسی کی روزی کام ہو گئی، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ سمجھا کسی نے بدوا دے دی ہے، کوئی تویز کر دیا، تو اس طرح کے ٹوٹکے لوگ پیروں فقیروں سے پوچھ کے کرتے ہی رہتے۔ تو میں نے سوچا کیونکہ یہ بیکورڈ ایریا ہے، دیٹس پاسبل کہ کسی سائیں پیر بابے نے کہا ہو کہ جاؤ وہ جو ریترا ہے چاند کی 14ویں کی رات کو تم وہاں آ کے گرد 40 چکر لگا کے جو دعا مانگو گے وہ پوری ہوگی، یا سو کارڈ واٹ اٹس ہے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں یار، ویسے ہی ڈر رہے ہو، چلو شیر بنو۔ تو اب شیر بننے کے لیے تو شیر کی کھال اور وہ پوچھل وغیرہ، وہ ناخن چاہیے، اتنا کچھ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، شیر بننے کا پروگرام رہنے دیتے ہیں، ویسے ہی دلیری کر کے پار چلتا ہوں، اللہ مالک۔ اب میں نے سوچا کہ میری امی کہتی تھی کہ جب کوئی جن پوت ایسی چیز ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، تو اب مجھے پڑھنی چاہیے، یا یہ مائنڈ نہ کر دیا اگر کوئی چیز ہے تو یہ کیا کر ہے میرے خلاف۔ بارہ میں جو بھی تھا میں نے دل میں پڑھتا ہوا موٹر سائیکل بسم اللہ کی، اور وہ ریت میں وہاں وہ اونچائی سے نیچے اتار کے ریت میں موٹر سائیکل ڈرائیو کرنا شروع کر۔ کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریت میں آپ یو کانٹ ڈرائیو فاسٹ، کیونکہ جو پہیے ہوتے ہیں نا وہ ریت میں دنس رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو ہینڈل ہے نا وہ سیدھا رہنے کی بجائے یوں آٹومیٹیکلی ہوتا جاتا ہے، آپ کو بڑی گرپ کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ 1 to 5 اس میں ایک نقص ہے، آپ کو شاید نہیں پتہ، اس کا اگلا ٹائر جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، پیچھے والا ٹائر چوڑا ہوتا ہے۔ وہ اگلا ٹائر جو پتلا ہے وہ ریت میں بالکل ناکام ہے، وہ ایسے بنتا ہے جیسے سائیکل کا ٹائر، چوڑا ٹائر ہو تو اس کی گریپ ہوتی ہے، وہ پتلا ٹائر ہوتا ہے اس کی ریت میں گریپ نہیں ہوتی، وہ یوں کر کے سانپ بناتا ہوا میں جا رہا تھا۔ لیکن کیونکہ چاند میں نکلا ہوا تھا، ادھر وہ شخص بھی ایک وہ آگ کے گرد گھوم رہا تھا، تو میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، چلتا ہوں پوچھتا ہوں۔ اب میں جب وہاں بالکل قریب پہنچا جہاں سے بالکل وہ شعلہ ایسی تھا کہ جیسے یہ سامنے میرے آگ جا رہی ہے، وہ شخص چکر لگا رہا ہے، تو اس وقت وہ شخص میری سائڈ سے چکر پورا کر کے جا رہا تھا، اس کی بیگ میری طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بالکل سفید لباس پہنا ہوا ہے اور بڑا پتلا لباس، یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی سردی میں کوئی اس طرح کا ململ کا جیسے ہوتا ہے نا کپڑا، آپ ایسے پھونک مارے تو وہ اڑے، اس طرح کا پتلا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک وہ جو اس کا تھا نا لباس، وہ ایسے تھا جیسے یہ آپ جاتے ہیں نا ادھر عرب میں، ان کے دیکھے وہ قمیضیں جیسے ہوتی ہیں، یا وہ ایک برقع ہوتا تھا پرانے زمانے میں، یا آپ نے فلم میں دیکھا ہوتا کہ یہ روحیں وغیرہ جو ہوتی ہے انہوں نے ہوتا ہے فلمیں دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے سفید لباس، اس طرح سفید لباس بالکل پتلا پہنا ہوا تھا۔ اب وہ جو شخص تھا، یا دیٹ واز آئی کین کال ہر کریچر، وہ جو بھی کچھ چیز تھی انسان نما، جب اس نے وہ سامنے سے جا کے چکر پورا کر کے میری طرف رخ کیا
اور میں نے سوچا کہ اب یہ میری تو دیکھے گا یا دیکھے گی کتنا، تو میرے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا نا. میں نے کہا کہ مرد ہی ہوگا، دیکھے گا تو میں اس سے سوال کروں گا کہ بھائی یہ کیا کر رہا. اب جب اسے ٹرن لے کے میری طرف دیکھا تو دیٹ واز اے ینگ لیڈی. میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی، جوان عورت، لیکن یقین مانے کہ اس کی آنکھیں اتنی بھیانک تھی، اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، بالکل اسپاٹ. یہ نہیں کہ چڑیلوں کی طرح تھا، نہیں، دیٹ واز ویری ڈریڈفل. آنکھیں اس کی ایسے تھی جیسے کہ کسی مردہ کی ہوتی ہے، ان میں جان نہیں، بے جان آنکھیں. میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا بے جان آنکھیں کس طرح کی میں نے وہ دیکھی. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسے فیل ہی نہیں کیا کہ میں وہاں کھڑا ہوں موٹر سائیکل پہ. اس نے اسی طرح سیدھا دیکھتے ہوئے ٹرن لیا اور پھر اگلا چکر لگانے کے لیے چلی گئی. اب جتنے پتلے اسے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو مجھے تو یہ ہوتا اگر کہ میں اس کو دیکھتا یہ لڑکی ہے، جوان ہے، ٹھیک ہے، پتلے کپڑے پہنے. یقین مانے اس کی آنکھیں اور چہرہ دیکھ کے میں اس قدر دہشت زدہ ہو گیا کہ میں بھول گیا کہ موٹر سائیکل کیسے چلانا ہے. میرا جی چاہا کہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ آنے تک اس کا منہ میری طرف ہونے سے پہلے میں یہاں سے بھاگ جاؤں. میں نے گیئر لگایا، موٹر سائیکل بھگا لی. آگے آپ کو پتہ ہے اس طرح کا وہ چڑھائی تھی. وہاں سے وہ موٹر سائیکل ایسے اوپر جمپ کر کے چڑھا جیسے کہ پتہ نہیں میں کوئی سرکس میں کام کرتا. یقین مانیں کہ وہاں سے لے کر بمبر تک مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ راستہ کیسے کلیئر کیا، کیسے پہنچا. تو جب میں وہاں پیٹرول پمپ پہ پہنچا، میں نے موٹر سائیکل جا کے سنگل سٹینڈ پہ لگایا اور بھاگتا ہوا اندر جا کے بیٹھ گیا آس پاس. وہ جتنے ملاؤں سے کہا ادھر آ جاؤ. میں اتنا ڈرا ہوا تھا، ان سے کہا میں آس پاس آ کے بیٹھ جاؤں، مجھ سے باتیں کرو. انہوں نے کہا سر کیا بات ہے، خیر ہے، کوئی واردات ہوئی؟ چوری چکاری؟ میں نے کہا کچھ واردات تھی. تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. بہرحال بعد میں اس جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا وہاں جا کے اس کے ساتھ ایک پرانا قصبہ تھا جو پارٹیشن میں بالکل وہ سکھوں نے یا جس نے بھی اسے باقی لوگوں کو قتل کر کے بالکل ختم کر دیا تھا. اب اس کے صرف کھنڈر تھے. ایک مندر تھا جو بچا ہوا تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا، تالے پہ زنگ لگا ہوا تھا، اور اوپر کالے سے وہ جو اس کے تھا نا اس پہ کئی جمی ہوئی تھی بارشوں کی وجہ سے اس طرح کی. اور وہاں وہ لکڑیاں، کوئی نشان، کوئی آگ کا، نتھنگ دیر واز. تو میں نے وہ جو تھا نا وہ چھوٹا سا قصبہ، اس میں زیادہ 20 گھر ہوں گے، دریا کے کنارے وہ بنا ہوگا. کسی وقت بہت وہ ان کے ساتھ کھیت ہوتے ہوں گے، پیچھے سب کچھ ہوتا، لیکن اس وقت دیٹ واز اے ڈیڈ سٹی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، کون سی مخلوق تھی، کوئی روح تھی یا اس تباہ شدہ جو ہے وہ ڈیزرٹڈ ٹاؤن اس کی کوئی روح، بٹھی ہوئی روح تھی یا کوئی چڑیل تھی. آئی ڈونٹ نو. ویسے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن بلیو کرنے کی نہ کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. جب میں نے خود اپنی زندگی میں یہ بات دیکھا ہے سب کچھ، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ دیر از نتھنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسری دنیا بھی ہے، ہماری دنیا میں ہی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں یا ان کی حیثیت کیا ہے، وہ زندہ ہے، مردہ ہے، یہ میں بہت سوچتا ہوں، یہ کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن کسی نتیجے پہ میں نہیں پہنچ سکا. تو پھر میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ جا کے وہ تالا تلوا کے مندر کا، وہ ایک ہی کمرے میں مندر تھا، زیادہ نہیں تھا، وہ کھلوا کے دیکھوں. لیکن پھر حوصلہ نہیں پڑا، اینڈ دین میں نے ارادہ ترک کر دیا. اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ سب کچھ پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے ادھر آنا پڑا. تو یہ آج کی سٹوری تھی. اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے. لیکن ایک میری نصیحت آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ ٹریول کریں، ون تھنگ،
یہ جو انجان علاقے ہیں ان میں کبھی ٹریول رات کو نہ کریں. جتنی آبادی والا رستہ ہو وہ استعمال کریں، ہوا وہ لمبا ہو، کوئی بات نہیں. آپ کی جان مال سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں اچھی نہیں. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج کی اتنا کافی ہو. If you like then you can آپ اسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، بیل کو دبا دیں، ٹھیک ہے، سبسکرائب کر دیں. اتنی لمبی چوڑی بات کرنے سے پہلے ہی میرا خیال آپ ذہن آپ سب کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.